حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، عام صحابی نہیں ہیں، وہ اصحاب صفا میں سے تھے نا، فقیر اور صوفی صحابی۔ اب علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں یہ حدیث پاک نقل کی، ہمارے اہل سنت کے بڑے نامور اور مستند محدث ہیں۔ ان کا جی مدینہ طیبہ میں ایک فوتگی ہوئی تو گھر والوں نے چاہا کہ جنازہ امام حسین پڑھا دیں۔ امام حسین علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے، جوتا اتارا، جنازہ پڑھایا۔ اب جوتا پہننے کے لیے آ رہے ہیں، ایک ضعیف شخص جس نے کمبل اوڑا ہوا تھا، جس کو کمبل اوڑنے کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا، وہ آگے بڑھا، جلدی سے میرے مولا حسین کے جہاں جوتے تھے وہ سیدھے کیے، اور جوتے سیدھے کرنے کے بعد مولا حسین کے قدم پکڑے اور صاف کیسے کیے، ہائے 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 ہائے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اپنی پگڑی کا یہ جو پیچھے شملہ نہیں ہوتا، اس شملے کو پکڑا، مولا حسین کے قدموں سے مٹی صاف کی۔ بھئی یہ جو مٹی صاف، یہ جو جوتے اور پاؤں صاف کیے جاتے ہیں نا، یہ جو جوتے اور پاؤں صاف کیے جاتے ہیں، ان کے لیے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل صاف کرنی ہو تو کپڑے مخصوص ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ یہ پاؤں صاف کرنے کے لیے پگڑیاں نہیں ہوتی، پگڑی بڑی عظمت والی چیز ہے، پگڑی بڑی اہم چیز ہے، پگڑی ایک مومن کا تاج ہے، پگڑی فرشتوں کا تاج ہے۔ کچھ کوئی نہ سمجھے تو میں کیا کروں، پگڑی فرشتوں کا تاج ہے، پگڑی علماء کا تاج ہے، پگڑی ایمان والوں کا تاج ہے، صحابی کا تاج ہے۔ انہوں نے اب کہا کہ ایک ہے تاج جو ایمان والوں کا ہے، ایک ہے پاؤں کا تلوا جو حسین کا ہے۔ اب دنیا کو سمجھانا ہے صحابی رسول کہ پگڑی کی اہمیت زیادہ ہے یا حسین کے تلوے کی اہمیت زیادہ ہے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ صحابی سمجھا رہا ہے، یہ رسول کا صحابی سمجھا رہا ہے کہ کائنات والوں، ان کے قدموں پر صحابہ کی پگڑیاں قربان، ان کے قدموں پر صحابہ کی عزت قربان۔ اگر تم نے سیکھنا ہے، اب اس سے اندازہ کرو کہ جو رسول کے بیٹے کا یہ احترام کرتے ہیں، وہ رسول کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ یہ جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قدر اپنے نبی سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ صحابی ہے نا، تو ہم نے اگر یہ سیکھا ہے کہ حسین کے قدموں کے تلوے پہ بڑے بڑوں کی پگڑیاں بھی قربان ہیں، تو یہ صحابہ ہی تو سیکھا۔ بے شک کس نے سکھایا؟ صحابہ نہیں تو سکھایا، اور یہ حضرت عمر فاروق نہیں تو سکھایا تھا کہ پتر انہا ورگا کوئی نہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تو سکھا کے گئے تھے کہ حسین اور حسن دونوں میرے مصطفیٰ جیسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی جو سکھا کے گئے ہیں، یہ میرے نبی پاک کے صحابہ نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ تو احباب گرامی، اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ ان کا مقام کیا ہے اور صحابہ کی نظر میں مقام حسین کیا ہے۔ وہ بوڑھے صحابی ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، اور میرے مولا حسین بالکل شباب کے عالم میں ہیں، جوانی کے عالم میں ہیں۔ بوڑھا صحابی اپنی پگڑی سے ان کے قدموں کے تلوے کے نیچے کو صاف کرتا ہے، گویا وہ کائنات والوں کو میسج دیتا ہے کہ لوگوں، صحابہ کا عقیدہ دیکھنا تو یہ ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہو تو یہ۔ حضرت عمر فاروق نے نہیں کہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب وہ واپس چلے گئے تھے دروازے سے، کہا تھا کہ آقا اپنا مولا حسین آپ جو ہے آپ واپس چلے گئے، آپ نے واپس کیوں تشریف لے گئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا بھی واپس آ گیا تھا۔ فرمایا وہ میرا بیٹا تھا، آپ رسول کے بیٹے ہیں، آپ میں اور اس میں کیا آپس کا معاملہ؟ وہ رسول، وہ میرا بیٹا، آپ رسول کے بیٹے، آپ تشریف رکھتے، آپ اندر تشریف لاتے، آپ ملاقات کا شرف عطا فرماتے۔ تو احباب گرامی، اس سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اہل بیت کو دیا ہے اور صحابہ نے وہ مان کے دکھایا ہے تو ہم تک پہنچا۔ یہ آج پراپیگنڈا ہے، یہ فضول ہے کہ فلاں شیعہ ہو گیا ہے اور فلاں رافضی ہو گیا ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور آخر میں یہ بات بس سن لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یزید کیا چاہتا تھا؟
یزید بد کرداری چاہتا تھا نا، یزید چاہتا تھا کہ شراب عام ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ لوگ بے نمازی ہو جائیں، یہی چاہتا تھا نا یزید۔ یزید چاہتا تھا کہ حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، یزید چاہتا تھا کہ لوگ بیڈ کریکٹر ہوں، لوز کریکٹر ہوں اور غلط روش پہ چلیں۔ اور حسین پاک کیا چاہتے تھے؟ لوگ اعلیٰ کردار کے مالک ہوں، لوگ حلال حرام کی تمیز رکھیں، لوگ نمازی ہوں، یہی چاہتے تھے نا حسین پاک۔ اچھا اب قیامت والے دن آپ خوش ہو جائیں کہ ہم نے محفل کی تھی اور بڑی بات ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت والے دن مولا حسین علیہ السلام آپ سے اور مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو میں نے بچایا تھا، آپ میرے ساتھ اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ آپ میرے نام کی محفلیں کیوں سجاتے تھے؟ آپ میرے نام کی سبیلیں لگاتے تھے کیوں کرتے تھے؟ تو ہم یقیناً عرض کریں گے کہ مولا آپ نے دین بچایا تھا، آپ رسول کے بیٹے تو ہیں ہی، آپ نے کیا بچایا تھا؟ تو اگر آقا حسین پوچھ لیں کہ وہ دین جو میں نے بچایا تھا تمہارے گھر میں تھا، آپ کے گھر میں تھا وہ دین جو میں نے بچایا تھا؟ وہ نماز تھی آپ کے پاس جو میں نے بچائی تھی؟ وہ شراب نہ پینا وہ جو میں نے بچایا تھا وہ تھا تمہارے پاس؟ وہ حلال حرام بدکاری زنا جو یزید کا شیوا تھا وہ میں نے ہٹایا تھا تو وہ بچا لیا تھا یہ سسٹم، وہ تھا تمہارے پاس؟ شرم و حیا بچائی تھی تو وہ تھی تمہارے پاس؟ تو اس وقت اگر پوچھ لیا تو پھر کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ احباب گرامی، یہ سجدے میرے مولا حسین نے بچائے ہیں، یہ نمازیں میرے مولا حسین نے بچائی ہیں، یہ حلال حرام میرے مولا حسین نے بچایا ہے۔ کیونکہ یزید بد کردار تھا اور فاسق تھا، فاجر تھا، خبیث لعین اور پلیب تھا، تو اس کا پروگرام تھا اسلام کو ختم کرنے کا۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ بچایا ہے، تو اگر بچایا ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے پاس ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے میرے مولا حسین کو خوش کر دیا ہے کہ مولا آپ نے بچایا تھا تو ہم نے اسے اپنایا ہے، آپ نے بچایا تھا ہم نے اس کو اپنایا۔ پھر تو مولا حسین بڑے خوش ہوں گے قیامت والے دن، ورنہ وہ تو لجپال ہیں، ان کی یاد میں تو گرا ہوا آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی باعث نجات ہے۔ لیکن احباب گرامی، اس عمل کی میں نے چونکہ پہلے بات کی تھی، وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا یہ مقصد فقط نہیں ہے کہ انسان بے عمل ہو جائے، مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمل وہاں نہیں لے جا سکتا جہاں مولا حسین لے جا سکتے ہیں۔ یہ